1947 میں جب برٹش انڈیا کا پارٹیشن ہوا تو ایک نیا ملک بنا جس کا نام تھا پاکستان۔ یہ ایک نارمل کنٹری نہیں تھی کیونکہ اس کے دو حصے تھے جو کہ ایک دوسرے سے انڈیا کے تھرو 1600 کلومیٹر دور تھے، لیکن صرف 24 سال میں ہی یہ کنٹری ٹوٹ کے دو حصوں میں بن گئی جو کہ آج کا حالیہ بنگلہ دیش بن گیا۔ لیکن آخر ایسا کیوں ہوا کہ صرف 24 سال میں یہ کنٹری ٹوٹ گئی؟ Pakistan lost half of its country. A new nation was born, Bangladesh. 1947 میں جب برٹش رول ختم ہوا تو محمد علی جناح نے مسلمانوں کے لیے ایک سیپریٹ ہوم لینڈ کا کہا کیونکہ ان کو ڈر تھا کہ کہیں مسلم مائنورٹی بن کر ڈر سے نہ جئیں۔ اسی وجہ سے انہوں نے سیپریٹ ہوم لینڈ کے لیے کہا، جس کی وجہ سے ریلیجن کی بیس پر بارڈر کی لائنز کھینچی گئیں اور کئی ایسے ایریاز جہاں پر لوگوں کی ٹریڈیشنز، کلچرز اور لینگویج سیم تھی لیکن وہی ریلیجن کی بیس پر ان کو ڈیوائیڈ کر دیا گیا، جس کی کامن ایگزامپلز بنگال اور پنجاب ہیں۔ اسی طرح جو بنگال کا ریجن ہے اس کی بھی ڈویژن ہوئی جہاں پہ آج کا جو ویسٹ بنگال ہے وہ انڈیا کے ساتھ شامل ہو گیا اور جو بنگلہ دیش آج کا ہے وہ پاکستان کے ساتھ ہو گیا کیونکہ وہاں پہ مسلم میجورٹی تھی۔ سیم ریلیجن ہونے کے باوجود بھی ان میں کچھ فرق تھے، جیسے لینگویج اور کلچر کا۔ ایسٹ پاکستان میں بنگالی بولی جاتی کیونکہ وہاں کی زیادہ تر لوگ بنگالی تھے اور ویسٹ پاکستان میں اردو کو پروموٹ کیا گیا۔ ٹائم کے ساتھ ایسٹ پاکستان کے لوگوں کو لگا کہ ان کو پولیٹیکل پاور اور ڈیولپمنٹ میں ایکول چانس نہیں مل رہا۔ 1950s اور 1960s میں ٹینشن اور بڑھ گئی کیونکہ ایسٹ پاکستان کے لوگوں کو لگنے لگا کہ پاپولیشن زیادہ ہونے کے باوجود بھی ان کی ریپرزنٹیشن کم ہے، جس کی وجہ سے ڈسٹرسٹ اور اینگر بڑھ گیا۔ 1970 میں پاکستان میں پہلا جنرل الیکشن ہوا جس میں عوامی لیگ پارٹی نے 167 سیٹس جیتی 313 سیٹوں میں سے، جو کہ شیخ مجیب الرحمان کی پارٹی تھی۔ لیکن حیرانی کی بات یہ تھی کہ اس میں ایک بھی سیٹ نہیں تھی جو انہوں نے ویسٹ پاکستان میں جیتی ہو۔ اسی طرح پاکستان پیپل پارٹی نے 86 سیٹس جیتی لیکن ان میں ایک بھی سیٹ نہیں تھی جو انہوں نے ایسٹ پاکستان میں جیتی ہو۔ اس میں ایسا تھا کہ 169 سیٹس جو تھیں وہ ایسٹ پاکستان میں تھیں کیونکہ وہاں کی پاپولیشن زیادہ تھی اور باقی کی 144 سیٹس ویسٹ پاکستان میں تھی۔ یہ دکھاتا تھا کہ ان دونوں حصوں کے لوگوں میں دراریں کتنی گہری تھیں۔ ایسٹ پاکستان میں پاپولیشن زیادہ ہونے کی وجہ سے سیٹس بھی زیادہ تھی، جس کی وجہ سے عوامی لیگ پارٹی کو ونر مان لیا گیا۔ لوگوں کو لگ رہا تھا کہ اب ان کی پارٹی گورنمنٹ بنائے گی لیکن لیڈرز کے درمیان کوئی ایگریمنٹ نہ ہو سکا۔ اس سے پاور ٹرانسفر ڈیلے ہو گیا اور ایسٹ پاکستان میں پروٹیسٹ سٹارٹ ہو گئے، جس کی وجہ سے سچویشن اور خراب ہو گئی۔ آپریشن سٹارٹ ہو گئے جس کی وجہ سے سچویشن اور خراب ہوتی گئی۔ پھر ریزسٹنس موومنٹس بنی جن کو مختی بینی کہا جاتا ہے۔ ملینز آف لوگ ریفیوجی بن کر انڈیا چلے گئے اور دسمبر 1971 میں انڈیا اس وار میں انٹر کر گیا، جس کی وجہ سے پورا ایسٹ پاکستان آئسولیٹ ہو گیا، پوری سپلائی لائنز کٹ گئیں، جس کی وجہ سے جو پاکستانی ٹروپس بنگلہ دیش میں تھے ان کو نہ کوئی ویپن مل رہا تھا نہ کوئی فوڈ مل رہا تھا، جس کی وجہ سے ری انفورسمنٹ بھی پاسبل نہیں تھی۔ سچویشن اور زیادہ خراب ہو گئی اور 16 دسمبر کو ڈھاکہ میں پاکستانی ٹروپس نے اندر اے کے نیازی سرنڈر کر دیا اور اس طرح ایسٹ پاکستان آج کا بنگلہ دیش بن گیا۔ پاکستان کا ٹوٹنا کسی ایک وجہ سے نہیں تھا بلکہ اس کے پیچھے پولیٹیکل ایشوز، اکنامک ڈفرینسز، سوشل ڈفرینسز، اکنامک کرائسس اور بھی بہت ساری وجوہات تھیں۔ تو ملتا ہوں میں آپ سے نیکسٹ ڈاکیومنٹری میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔